السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ القاریعہ کو صحیح تلفظ اور مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے تاکہ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی جن کو قرآن کریم کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنے نہیں آتے، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور اس کے بعد ہم مکمل آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو ان سے کلر استعمال ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ جو ان سے گرین ہیں آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور جو ان سے ریڈ ہیں آپ نے وہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور جو ان سے بلو ہیں آپ نے ان کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریعہ۔ القاریعہ، قاف کو خوب موٹا پڑھیں گے، اور اس لفظ کے لاسٹ میں عین اور ہا کو ہم نے واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اکثر سننے میں اس میں دو غلطیاں ملتی ہیں کہ عین کی بجائے یا پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ القاریعہ، یہ نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ القاریعہ، عین کے ساتھ، عین کو واضح کر کے، اور لاسٹ میں ہم نے ہا کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے مد کی وجہ سے۔ ادراک، دال کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے، اور را کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو ہم را کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ مل قاریعہ۔ اب ہم اس آیت کو مکمل ایک سانس کے اندر پڑھیں گے، بیچ میں رکنا نہیں ہے، سانس توڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ، نون میں غنہ کریں گے، ناس کالفراش، را کو موٹا پڑھنا ہے، مبثوث، اور با کو ہلا کے پڑھیں گے۔ اور جب ہم نے فا کو ادا کرنا ہے تو اپنی زبان کی نوک جو سامنے دو دانت ہیں اوپر بڑے، ان کی نوک کے ساتھ لگائیں گے۔ کیسے؟ مبثوث، مبثوث۔ ٹھیک ہے؟ اس میں سٹی پیدا نہیں کرنی، مبثوث نہیں پڑھنا بلکہ مبثوث۔ اب ہم اس آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن، عین اور ہا کو واضح کریں گے، منفوش۔ اب اس آیت کو ایک ہی سانس کے اندر، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا، میم کے اوپر جب شد آ جائے ہم نے اس میں غنہ کرنا ہوتا ہے۔ من ثقلت، جب ثا کو ادا کرنا ہے تو اس میں سٹی پیدا نہیں کریں گے۔ موازینہ۔ اب اس آیت کو ایک ہی سانس کے اندر پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، تا کو
را کے ساتھ ملا دیں گے، راضیہ۔ جب ہم نے ضاد کو ادا کرنا ہے تو اپنی زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ نہیں لگانی، راضی راضی ایسے نہیں کرنا، بلکہ اپنی زبان کی جو سی سائیڈ ہے ہم نے اس کو لگانا ہے، یہ ادھر اوپر والی داڑیں یا ادھر اوپر والی داڑیں، جدھر سے آپ کو آسانی کے ساتھ ممکن ہے آپ اپنی زبان کی سائیڈ یا ادھر لگا لیں اوپر داڑوں کے ساتھ یا ادھر لگا لیں، تو آپ ضاد کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ سامنے سے ضاد کو ادا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہاں سے یہ اوپر والی جو سی 5 داڑیں ہیں آپ نے اپنی زبان کی سائیڈ وہاں پہ لگانی ہے، راضیہ راضیہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس آیت کو مکمل ایک سانس کے اندر پڑھتے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ، زا میں سیٹی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس آیت کو مکمل ایک سانس کے اندر پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، ہاویہ جو سی آخر میں ہا آ رہی ہے اس کو ہم نے خوب واضح کرنا ہے، ہاویہ، ویہ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے ہا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، ادھر بھی لاسٹ میں ہا کو واضح کریں گے۔ اب اس آیت کو مکمل ایک سانس کے اندر پڑھتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، ادھر بھی لاسٹ میں ہم نے ہا کو واضح کرنا ہے، حامیہ، میہ ایسے نہیں، حامیہ، ٹھیک ہے۔ چلیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سورۃ القاریعہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اپنے اگلے سبق کے اندر، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔